آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ ایگزیکٹ کیا ہوا تھا؟ وہاں کل پروگرام کی بھیا لوگ بولے کہ یہیں رکنا، ان لوگ منڈی سے جا رہے جانے کو، ان کو بینر لگانا ہے میرے ساتھ میرا دوست دو نکلا اون اور جون. پھر ہم امام حسین علیہ السلام کی روضہ پہ گئے تو ہم کو وہاں سے کوئی کا پرچھائی دکھا. ہم کوئی کو بتائے نہیں کہ ان لوگ کو بتائیں گے تو ان لوگ بھاگ گئے ہیں. ہم کو دیکھنا تھا کہ وہاں کون ہے. پھر ہم امام حسین علیہ السلام کی روضہ پہ گئے تو پھر ان لوگ کو دکھا اور ان لوگ پیچھے مڑ کر بھاگ گئے. ہم وہیں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے کہ وہاں کون ہے کون. وہاں سے دیکھے اور آگے تک بھی گئے تھے؟ مطلب ان لوگ جب بھاگ گیا نا تو ہم وہاں اکیلے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ کون ہے. اچھا وہاں اچھا امام حسین کے روضے حسین پہ، علیہ السلام کی روضہ پہ امام حسن علیہ السلام کے روضے پہ آپ گئے تھے؟ ہم لوگ وہاں تک گئے. اچھا. ہم دیکھ لیے تھے پیچھے ہی لیکن ان لوگ بتائے نہیں تھے کہ کچھ ہے وہاں پہ. اچھا. ہم کو دیکھنا تھا وہاں کون ہے. پھر ان لوگ وہاں سے دیکھ کر آپ نے آواز وغیرہ دی تھی؟ نہیں. رونے کی آواز آ رہی تھی؟ نہیں، جھاڑنے کی آواز. اچھا وہ کیا کر رہی تھی معظمہ؟ وہ بیماری کربلا کے روضہ کی طرف دیکھ ان کا منہ تھا. اچھا. ہاں. پھر ہم لوگ وہاں پہ اتنا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر ہم امام حسین علیہ السلام کی روضہ کی سیڑھی کے پاس گئے تو وہ تھوڑا دیر تک دیکھے. ہم پیچھے ایک دو قدم لی اور میرے سائڈ دیکھی. ان کا آنکھ چمکا، میرے منہ پہ پورا ہلکا روشنی ہوا. پھر اچانک سے پورا اندھیرا اندھیرا ہو گیا تھا. ہم کو کچھ دکھا نہیں. پھر آنکھ کھولا تو مطلب ہم کو اس کی بات کا اچھے سے یاد ہی نہیں. جب چلو کوئی بات نہیں. چلو تم کو زیارت ہوئی. آپ کی طرف جو وہ آپ کی طرف گھومی تھی وہ آپ کی طرف دیکھی تھی؟ ہاں مطلب وہ بیماری کربلا کی طرف ہی ان کا منہ تھا. جی. اور یہ ایک دو قدم دھیرے دھیرے 2-3 قدم لی. جب جھاڑ ہٹ گیا تو میرے سائڈ منہ کی وہ اچانک سے. اچھا. ان کا آنکھ چمکا، ان کا شکل دیکھ نہیں پائے، کچھ دکھا نہیں. مطلب روشنی آ گئی. ہاں. چلو کوئی بات. میں نے ان بچوں سے کچھ دریافت کیا، معلوم کیا تو 4 بچے ہیں جنہوں نے ایک معجزمہ ایک بیوی کو کسی شجر پیڑ کے پاس اس حالت میں دیکھا کہ وہ دعا گو ہیں. اور جس طریقے سے ان بچوں نے 4 بچوں نے بیان کیا ہے کہ وہ کوئی بچی نہیں تھی بلکہ ایک یعنی بیوی تھی کہ جو واقعاً خاتون، جس کے حوالے سے یہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جسے زینب سلام اللہ علیہ. جب 4 بچوں نے ایک ہی بات کو ایک ہی الفاظ میں کہا اور ایک ہی انداز میں بتایا، ان بچوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے ایک بیوی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے ہماری طرف دیکھا تو ہم ڈر کر بھاگ گئے. 4تھا بچہ جس نے باقاعدہ دیکھا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ایک نور سا میری آنکھوں میں آیا اور وہ غائب ہو گئے. اس بات سے یہ نتیجہ نکلا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ خود جناب زینب سلام اللہ علیہ. ان بچوں پر کہ جن کی گواہی یہ خود دے رہے ہیں یا اللہ جانتا ہے یا خود وہ کربلا کی زمین کے جہاں آپ بیٹھے ہو، واقعاً یہ آج 11 محرم الحرام ہے. 11 محرم الحرام وہ قیامت کی رات ہے، وہ قیامت کا دن ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا امتحان شروع ہوا. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی بیوی جو زخموں سے چور چور ہو، کوئی اس میں گریز نہیں ہے کہ وہ بیوی کہ جو اپنے بھائی کو رونے کے لیے آئی ہو. کیوں عزیزوں، کبھی کبھی معجزہ اس کو کہتے ہیں اسلام کی تاریخ میں جو عقل سے ماورا ہو، جو عقل میں نہ آ سکے. جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، سورج کا پلٹ جانا، انہیں معجزہ کہتے ہیں. لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ واقعاً جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں بیوی ضرور آتی ہے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ نکلی کہ ہم 10 محرم کے بعد شام غریبہ کے بعد شاید کہ اپنے بستروں پہ آرام سے سو گئے ہوں، لیکن
दर्द का वो लम्हा, दर्द का वो मंजर बीबी से पूछा जाए जो जले हुए खेमों की राख पर बैठी हुई, वो जले हुए खेमों की राख पर बैठी हुई कि ना अब अब्बास है, ना अली अकबर है, ना कासिम है, ना औन मोहम्मद, बल्कि पूरे लश्कर को खत्म कर दिया गया। अब जलती हुई खाक पर जो बीबी बैठी है उसका नाम ज़ैनब है।